وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس ما دان نفسه من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریاء بدر الدجا والی بطحا صاحب قاب قوسین او ادنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے. حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹی اسلام کے اندر ایمان قبول کرنے کے لیے دین اسلام نے 6 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. ایمان ہے جس کا معنی یقین
یعنی 6 چیزوں پر انسان کا، مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا اقرار، ان کو اللہ کی مخلوق ماننا، تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ کے پیغمبر تسلیم کرنا، چوتھے نمبر پر اللہ کی تمام کتب تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا، اس پر ایمان لے کے آنا، اس پر اپنا یقین اور اعتماد کرنا۔ پانچویں نمبر پر بندے کا اپنی تقدیر کے معاملہ میں اللہ پر یہ بھروسہ کرنا کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہی ہونے والا ہے، یعنی اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا کہ کل میرے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ ہی کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے بارے میں لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہنے والا ہے۔ چھٹا نمبر جو ایمان کے حوالہ سے ہے وہ اس بات کا ہے کہ بندے کا آخرت کے دن پر اعتماد کرنا، یقین کرنا کہ میں دنیا کے اندر آیا ہوں، اس دنیا کے اندر میرا آنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان گاہ کے اندر ایک امتحان کو پاس کرنا ہے۔ یہاں سے جب میں فوت ہو جاؤں گا ساری کائنات ختم ہو جائے گی، دوبارہ اللہ تعالی تمام انسانوں کو زندہ کریں گے اور قیامت کا دن برپا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ ہر مسلمان یا ہر انسان کا حساب کریں گے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے بارے میں بے شمار دلائل پیش کیے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیا مبارکہ میں اس بات کا ثبوت دیا کہ کائنات کے لوگوں، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی نے تمہیں مارنا ہے، اسی نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، انسان اس مٹی سے میں نے تجھے بنایا ہے اور اسی مٹی میں دفنا دیا جائے گا، پھر دوبارہ اسی سے زندہ کر دیا جائے گا۔ حضرات، اس عقیدہ آخرت کا ہونا انسان مسلمان کے لیے بڑا ہی لازمی ہے، اور اسی عقیدہ کے بارے میں کفار نبی علیہ السلام سے بارہا مقام پر بحث مباحثہ کیا کرتے کہ جی کیسے دوبارہ انسان زندہ ہو سکتا ہے، یہ قیامت کا دن کیوں برپا ہوگا، کیسے برپا ہوگا، ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی ہے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والی ہے، خستہ حالت کی ہے، اور آپ علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو ہڈی ہے یہ مٹی بننے والی ہے، آپ کہتے ہیں دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک انسان مٹی سے مٹی ہو جائے گا اس کو جناب اس کے نشانات بھی مٹ جائیں گے، اس کے جسم کو کوئی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، کوئی جانور کھا جائیں گے، یا مٹی میں ریزہ ریزہ بن جائے گا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اے پیغمبر، لوگ ہمیں مثالیں دیتے ہیں، ان ہڈیوں کو پکڑ کر کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، تو ان کو بتلا دو قال من یحیی العظام وہی رمیم، جو کہتا ہے کہ یہ ہڈی جو مٹی ہو چکی ہے دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو سمجھا دو کہ یہ ہڈی
ویسے ہی بنے گی جیسے کائنات کے رب نے اس کو اس وقت بنایا۔ اب تو یہ ہڈی ہے، ڈھانچہ ہے، اس کا ایک نقشہ ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، اس سے بنانا ہے۔ اللہ نے تو اس ہڈی کو اس وقت سے بنایا جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب اس کا کوئی سانچہ اور کوئی نقشہ بھی نہیں تھا۔ اس مالک کائنات نے تو اس وقت اس انسان کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اس بات کا قطعاً بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا۔ حضرات، انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کیا، میرا رب تو جو چاہے کائنات کے اندر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی، فرمایا کہ دیکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ بندے کو مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ کر لے گا، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ مالک کتنا عظیم ہے کہ ایک زمین جو مردہ ہو جاتی ہے، جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مردہ ہو چکی ہے، اس میں اناج نہیں اگنے والا، اس میں کوئی سبز پودا نہیں اگنے والا، آسمان سے ایک قطرہ رحمت کا برساتا ہے، مردہ زمین کو وہ زندہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو جو رب مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ عقیدہ، اس عقیدے کی فکر کرنا اس دور کے اندر بڑی لازمی ہے۔ اس دور میں ملحدین کے ایسے گروہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے نوجوانوں میں یہ عقیدہ رائج کرنا چاہتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی کائنات کا تصور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بس یہ دیکھا دیکھی چلا جا رہا ہے، یہ جناب اپنی فطرت کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ جیسے زمین سے پودے کا کام ہے اگنا، جیسے جناب جو ہے آم کے درخت سے آم کا لگنا ضروری ہے، ایسی ایسی جناب بےہودہ مثالیں اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات رائج کرنا کہ تم آئے ہو دنیا میں بس موج مستی کرو، زندگی گزارو، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ حضرات، ان لوگوں سے یہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں، کائنات کے لوگوں، کائنات کا رب جو کن کہہ کر پوری کائنات کو بنانے پر قادر ہے، وہ اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرات، اس لیے آئیے عقیدہ آخرت اور اس کی فکر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن جو میدان محشر اس کے بارے میں بے شمار مقامات کیا، بسا اوقات پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اسی حوالہ سے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر پیش کیا ہے، حضرات اس کو آپ سنیں اور سمجھیں کہ وہ دن کیسا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو جناب دنیا کو سنوار لیتا ہے، دنیا کو بنا لیتا ہے، اپنی دنیا کے اندر شہرت بنا لیتا ہے، عزت اور مقام بنا لیتا ہے۔ فرمایا، الکیس من دان نفسہ، لوگوں عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے مرنے کے بعد آنے والا دن قیامت کا اس کو سنوار لیتا ہے، اس کو اپنے لیے آسان بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دن تو وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، وہ ایسا خطرناک دن ہے کہ جس کے خوف اور جس کی دہشت کی وجہ سے کائنات کے اندر آنے والا بچہ بھی اس کے خوف سے بوڑھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح معنی میں قرآن و سنت بیان فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ
مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ اللہ حضرات، اللہ رب العالمین سورہ القاریہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ 30ویں سپارے کی ہے۔ آئیے حضرات زیوکار، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلوائی گئے، اے انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، تم قیامت کے دن کو بھول کر نہ بیٹھ جانا، قیامت کے دن کو نہ بلا بیٹھنا۔ کہیں پر دنیا کی محبتوں میں آ کر، دنیا کی جناب رنگ نگینیوں میں آ کر، دنیا کی جناب آرائش و آسائش میں آ کر اپنے پروردگار کے قانون کے مطابق آنے والا قیامت کا دن بلا نہ دینا۔ اللہ اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بارہا مقام پر اس دن کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں القاریہ مل قاریہ، اے کائنات کے لوگوں، کھٹ کھٹانے والی، کھٹ کھٹانے والی کیا ہے؟ کھٹ کھٹانے والی حضرات توجہ سے سنتے جانا اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کو اپنے ذہن نشین فرماتے جانا، اس کا ترجمہ بھی سمجھتے جانا۔ اللہ واللہ، القاریہ کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، جیسے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جاتا۔ اللہ واللہ، کھٹکھٹانے والی، اللہ کا کیسا انداز ہے، کیا معنی کھٹکھٹانے والی؟ قیامت کا دن اس کو اللہ تعالیٰ نے کھٹکھٹانے والی کہا ہے۔ مل قاریہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، آپ کو کیا معلوم کہ کیسی ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ اللہ واللہ، جیسے بندہ نہیں کہتا یار فلاں بندے دی عادت یا فلاں جگہ دا نظارہ، کیا اس جگہ دا نظارہ ہے، تینوں کی پتا ہوگا نظارہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، ترغیب دلان واسطے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، لوگوں کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی آپ کو کیا معلوم وہ کیسی ہے کھٹکھٹانے والی؟ کیا معنی قیامت کا دن کیسا ہے؟ اللہ واللہ، اللہ کے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں وہ کیسی ہے کھٹکھٹانے والی؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ واللہ فرمایا کائنات کے لوگوں، اے دنیا والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے پروردگار سے، بچ جاؤ اپنے پروردگار سے، آؤ باز آ جاؤ اپنے رب کی نافرمانیوں سے۔ اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
اللہ اللہ فرمایا لوگوں قیامت کے دن کا زلزلہ، قیامت کے دن کی کیفیت، قیامت کے دن کی حالت کیا ہے؟ فرمایا ان زلزلۃ الساعہ، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا ہی عظیم زلزلہ ہے، بڑا ہی عظیم دن ہے۔ اللہ اللہ بڑی عظیم چیز ہے کائنات کے لوگوں۔ اللہ کے قرآن کا اگلا مقام میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے سینہ مبارک پر اترنے والا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ اللہ لوگ بے فکر ہیں، لوگ دنیا میں مگن ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اللہ اللہ لوگوں کو نہیں علم وہ دن کیسا خطرناک دن ہے، وہ دن کتنی آزمائشوں والا دن ہے۔ اللہ کے قرآن کا اگلا مقام اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اللہ حضرات قرآن سنتے جائیں، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن کے دلائل پر میں قربان جاؤں۔ لوگوں کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ نے قیامت کے دن کے منظر کو قرآن کے اندر سما دیا ہے، قرآن کے لفظوں میں سما دیا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ قیامت کا دن جب ہلا دیا جائے گا، زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالہ ہلا دیا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ جو زمین ہے جس زمین پر آپ چل رہے ہو، جس زمین کو اپنا زیور بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ زمین اس دن اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی۔ کیا مانا؟ جو ظلم دنیا میں کرتے رہے ہو، جو ظلم اس زمین پر چل کر کرتے رہے ہو، یہ سارے اپنے بوجھ نکال دے گی۔ اللہ اللہ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ لوگوں آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیسی ہے کھٹکھٹانے والی؟ اللہ اللہ اس کو کھٹکھٹانا کیسا ہے؟ لوگوں آپ کا دروازہ کھٹکے آپ کو باہر سے آنے والے کی اطلاع ملتی ہے، یہی کھٹکھٹانا اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی کھٹکھٹا رہی ہے، بتلا رہی ہے کہ میں قریب آ چکی ہوں، میرا وقت دور نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت ایسے ہے جیسے میں محمد اور یہ جناب دو انگلیاں، اللہ اللہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کو گزرے 1440 سال سے عرصہ گزر گیا۔ اللہ اللہ اس کے کائنات کے لوگوں اندازہ کرو قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ قیامت انسان کو اتنا قریب ہے، انسان اپنی آنکھ کو پلک کو نیچے کی طرف جھپکتا ہے، انسان کی آنکھ کے اوپر سے نیچے آنے تک کا وقت اتنا وقت بھی زیادہ ہے، قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اللہ اکبر، یہ آنکھ کا جھپکنا اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آج ہم کس جناب اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں، کس جناب دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں، قیامت کو بلا کر، قیامت کے دن کو بلا کر حضرات ہم دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ذرا برابر شرم بھی محسوس نہیں کرتے کہ قیامت کا دن آ گیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس دن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا لوگوں وہ کیسی ہے؟ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اللہ وہ دن قیامت کا جب برپا ہو جائے گا، وہ جب قیامت کا دن آ جائے گا، اللہ فرمایا یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ جو انسان ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ جو بوڑھے ہیں، یہ مرد و عورتیں ہیں، فرمایا کالفراش المبثوث، ایسے جناب پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، ٹڈیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ پتنگے جو آگ اور روشنی دیکھ کر بکھرتے ہیں، وہ پتنگے یعنی وہ موسم جناب ایسے موسم کے اندر، برسات کے موسم کے اندر جب جو ہے زمین سے ایسے پرندے نکلتے ہیں جو لائٹ کی طرف بھاگتے ہیں یا جو آگ کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو تشبیہ دی۔ فرمایا کہ یہ ایسے قیامت کے دن قبروں سے نکل کر بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے لوگوں ایسے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے نا، حالتیں کیا ہوگی؟ اللہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم غواء۔ اللہ فرمایا سروں کو ایسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ ایسے جناب اپنی گردنوں کو اکڑائے ہوئے ہوں گے، اللہ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم غواء، کسی دوسری طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں قیامت کے دن تم جب اٹھائے جاؤ گے تمہاری حالت یہ ہوگی خفات عرات غرلا۔ کائنات کے لوگوں جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تمہارے جناب جسموں کے اوپر نہ کوئی لباس ہوگا، نہ پاؤں کے نیچے جوتا ہوگا، اللہ نہ سروں پر کوئی کپڑا ہوگا، ننگے برانہ حالت میں دوڑ رہے ہوگے۔ اللہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے سوال کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر اس وقت مرد و عورت تمام برانہ ہوں گے؟ فرمایا جی عائشہ تمام برانہ ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا کوئی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی کسی مرد کی طرف نہیں دیکھے گا، تمام تو برانہ ہوں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، اس دن کی وحشت اتنی زیادہ ہوگی، اس دن کا خوف اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ کائنات کے لوگ آپ بھی ننگے ہوں گے، ساتھ والے بھی ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، اس کے باوجود کوئی کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، اپنی طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کائنات کے لوگوں اتنا وحشت والا دن ہوگا۔ اللہ
اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمایا یوم ترونا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ کائنات کے لوگوں اس دل کی وحشت کا ایک نقشہ اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا کہ ایک ماں جو بچے سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی، جو ماں اپنے سب سے زیادہ پیار اپنی اولاد سے کرنے والی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ماں کا بیٹا اس کے پاس ہوگا، اللہ کائنات کے لوگوں بیٹا 10 سال کی عمر کا نہیں ہے، 5 سال کی عمر کا نہیں ہے، 2 سال کی عمر کا نہیں، فرمایا کل مرضعۃ، ایسے ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ بیٹا کہ جو بھی چند ماں کا لخت جگر ہے، جس بچے کے ساتھ ماں کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بیٹا آہ بھی کرے تو ماں مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اللہ اس بیٹے کو سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے، لوگوں دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادھر قیامت کا دن طلوع ہو جائے گا، قیامت جیسے ہی برپا ہوگی وہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی سے اتار کر زمین پر پھینک دے گی، اتنا سخت دن ہوگا، اتنا وحشت والا دن ہوگا۔ اللہ کائنات کے لوگوں اللہ کے قرآن نے اگلا مقام بیان فرمایا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے دور رہنے والے ہیں، آج دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مگن ہونے والے ہیں، اللہ کی یاد کو بلانے والے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم جب ان کو زندہ کریں گے نا، ان کو اٹھائیں گے، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، آنکھوں سے اندھے کر دیے جائیں گے، یہ کہیں گے اے اللہ فَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، ہم تو دنیا میں بڑی نظروں والے تھے، بڑی بینائی والے تھے، میری نظر کے چرچے عام تھے، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے وَنَسِيتَ، اللہ کے بندے تو نے دنیا میں ہماری یاد کو بلا دیا، قیامت کے دن کی فکر کو بلا دیا، آج ہم نے تجھے اندھا کر کے اٹھا دیا ہے۔ اللہ حضرات اس سے بھی بڑھ کر ایک عالم یہ ہوگا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائیں گے، یہ اپنے قدموں پر چل کر نہیں جائیں گے بلکہ اپنے سروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ اللہ برات دیکھیں کہیں ہم تو ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے سروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے پیغمبر انسان تو اپنے قدموں کے بل چلتا ہے، سر کے بل کیسے چلے گا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ وہ میرا پروردگار ہے، کائنات کے لوگوں جو رب انسان کو قدموں کے بل چلا سکتا ہے وہ قیامت کے دن انسان کو سر کے بل بھی چلا لے گا۔ اللہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اللہ
اللہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ اللہ لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ حالت اگر کائنات کے لوگوں مکمل بیان کرنے لگ جاؤں انسانوں کی حالت، اسی بات میں میرا وقت مکمل ہو جائے، آخری حدیث تو لوگ قیامت کے دن لوگوں کی حالت ہوگی اس کے بارے میں بیان کر کے آگے چلوں نا۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں قیامت کا دن ایسا ہوگا، فرمایا ادنا شمس، اللہ اللہ یہ جو آسمان کا سورج ہے، یہ جو کروڑوں میل سورج لگا ہوا ہے، اللہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن قریب کر دیں گے۔ اللہ کتنا قریب کر دیں گے؟ 1 میل کے فاصلے پر کر دیں گے۔ اللہ کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا، خدا را میں بڑی محبت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج سورج کروڑوں میل دور ہے ہم سے، آج سورج پتہ نہیں کتنا ہم سے دور ہے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن گرمی کے ابتدائی دن گئے، اللہ کی قسم ہمارے دل سے جناب یہ آوازیں نکل رہی ہیں، ہائے گرمی، ہائے شدت گرمی، ہائے گرمی کا طوفان۔ آج ہم اس اتنی دور کے سورج کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں کہ اے سی لگا لیا جائے، لائٹ کا انتظام کر لیا جائے۔ اللہ کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دن سورج 1 میل کی فرسخ پر ہوگا۔ اللہ اور یہ جو زمین ہے، یہ جو زمین مٹی کی زمین، اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ اس زمین کو بدل دے گا کسی اور زمین کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے لکھا لوگوں زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اللہ میری توبہ، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان اس کے اوپر تڑپ رہا ہوگا، یوں میں کہوں جیسے چولہے کی کڑائی کے اوپر جناب آپ کا تلنے والا پکوڑا جناب تڑپتا ہے، ایسے انسان کی حالت ہوگی قیامت کے دن۔ فرمایا پسینے سے شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، کوئی سارے کا سارا اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ اللہ کائنات کے لوگوں اس دن ہر بندہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہوگا۔ لوگوں بندے تو بندے، اللہ کے انبیاء بھی یہ پکاریں لگا رہے ہوں گے ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی۔ اللہ کی دہشت کا یہ عالم ہوگا، اللہ کے تمام فرشتے بھی اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنا دہشت والا دن کہ انسانوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ تو انسان کی حالت ہے نا۔ اللہ اکبر، تو اس کائنات کا کیا عالم ہوگا؟ یہ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ قاریہ کی اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اللہ کائنات کے لوگوں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو پہاڑ آپ کو مضبوط نظر آ رہے ہیں، کالعہن المنفوش، یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ مثال کے طور پر جب آپ اپنے گھر کی جناب بستر کی جناب روئی کو دھنکنے کے لیے چکی پر لے کر جاتے ہیں، اللہ وہاں پر جب
जब रूई को निकाला जाता है, रूई जैसे उड़ती है वैसे पहाड़ उड़ रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह। और ये पहाड़ों का ही आलम नहीं है, अल्लाह के कुरान में बयान फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। कायनात के लोगों, ये जो आसमान का सूरज है इसको लपेट लिया जाएगा, वह ये जो सितारे पुर नूर हैं इनके नूर को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। कायनात के लोगों, पहाड़ों को चला दिया जाएगा। अल्लाह के कुरान का अगला मुकाम अल्लाह फरमाते हैं इज़ा समाउन फतरत। कायनात के लोगों, वो क़यामत का दिन जब आसमान फट जाएगा। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत। जब जनाब सितारे टूट जाएंगे, सितारे बेनूर हो जाएंगे। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत। जब ये समंदर भड़का दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। ओ लोगों, ये मेरी बात नहीं है, मेरे आलम दीन की बात नहीं है, अल्लाह की कसम ये कुरान पाक की बातें हैं। जाओ कुरान की सूरह तकवीर अम्मा सिपारा उठा लो, अल्लाह के कुरान का तर्जुमा करने लग जाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने एक एक बात खोल खोल कर बयान कर दी है। कहीं अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, वो दिन कैसा होगा। अल्लाह अल्लाह। व इज़ल वुहूशु हुशिरत। कायनात के सारे दरिंदे भी जमा कर दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। रात आलम ये होगा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात को, सारी कायनात को, आसमान के तमाम आसमानों को एक हाथ में अल्लाह लपेट लेंगे। पूरी जमीन और जमीन की मखलूकात को अल्लाह एक हाथ में रख लेंगे और अल्लाह सदा लगाएंगे ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह आसमान को ऐसे अपने हाथ में पकड़ कर कहेंगे, जमीनों को अपने हाथ में पकड़ कर कहेंगे। बल्कि हदीस पाक में आता है, मेरे पैगंबर सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जमीनों आसमान को ऐसे अपने हाथ में पकड़ लेंगे जैसे आप अपने खाने की रोटी को पकड़ लेते हो। ऐसे अल्लाह ताला अपने हाथ में इस जमीनों आसमान को पकड़ कर बोलेंगे ऐनल जब्बारून। कहाँ है वो मुतकब्बिर लोग, कहाँ है मेरी जमीन पर चलने वाले ऐसे बदमाश लोग जो जमीन पर खाकर मेरा, पहन कर मेरा, सारी मेरी नेमतों को लेने के बाद मेरी नाफरमानियां किया करते थे, मेरे सामने जुल्म किया करते थे, किसी का माल खाया करते थे, किसी का खून बगाया करते थे। कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो लोग। कायनात के लोगों कोई नहीं बोलेगा। और लोगों याद रखो खुदारा, अल्लाह की कसम वक्त भागता जा रहा है। मेरे सामने कुरान की आयतों के अंबार लगे हुए हैं। कुरान मुझे जनाब ऐसे कहले बार बार कह रहा है, मुझे भी पढ़ के सुना, मैं भी कयामत का तज़किरा कर रही हूँ, मुझे भी पढ़ के सुना, मैं भी कयामत का तज़किरा कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। लोगों कुरान दौड़ दौड़ कर सदाएं लगा रहा है और लोगों बच जाओ, कयामत के दिन से बच जाओ। अल्लाह की कसम उस दिन का आलम ये होगा, अल्लाह के नेक लोग तो दूर की बात है, फरिश्ते तो दूर की बात है, अल्लाह के नबियों का ये आलम होगा। अल्लाह की तमाम मखलूकात मिलकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम, आपसे आने वाले कबल अंबिया आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ऐ आदम जी, आप अल्लाह से दुआ कर दें। लोगों, ये दुआ सिफारिश की दुआ हम आदम अलैहिस्सलाम से जो लोग करवाने के लिए जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं जा रहे कि जनाब दुआ कर दें अल्लाह साहब हमें माफ कर दे, नहीं, बल्कि दुआ इसलिए हदीस में आता है जो शिफात
कुबरा है, उसके बारे में जो दुआ करवाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, वो दुआ ये करवानी होगी कि अल्लाह हम थक चुके हैं, ये तेरे गज़ब का दिन हमें थका चुका है, अल्लाह तू हमें जनाब माफ करना दूर, अल्लाह तू अदल और इंसाफ का तराजू लगा ले, इस क़यामत के दिन को खत्म कर दे। अल्लाह अल्लाह जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। आदम कहते हैं लोगों, मैं लोगों का बाप हूँ, इंसानियत का बाप हूँ, लेकिन अल्लाह से डर आता है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यकीनन मैं अल्लाह का पहला रसूल हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह से डर लगता है। कायनात के लोगों, जाओ इब्राहिम नबी के पास चले जाओ, जद्दुल अंबिया है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लोग आ जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे लोगों, वो इब्राहिम जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वो मेरा बंदा इब्राहिम सिद्दीक नबिया खलीलुर रहमान, वो अल्लाह का खलील भी उस दिन के बारे में कहेगा लोगों मुझे अल्लाह से डर आता है। ओ इंसान मैं तुझे क्या पूछूं, मैं अपने आप को क्या पूछूं। वो नबी के जिसकी वफाओं का तज़किरा कुरान करे, जिसकी अदाओं का तज़किरा कुरान करे, वो भी उस दिन अल्लाह से डर रहा है। जिसने सारी जिंदगी गुनाह नहीं किए, हमने कितने गुनाह किए, कभी सोचा है कि परवरदिगार के सामने खड़ा होना पड़ेगा, कभी सोचा है कायनात के रब के सामने जाना है। अल्लाह नबी इब्राहिम नबी मूसा की तरफ भेज देंगे, नबी मूसा नबी ईसा की तरफ भेज देंगे। नबी ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लोगों, आज के दिन, इस वहशत वाले दिन, अल्लाह के गुस्से को कोई नबी भी नहीं ठंडा कर सकता। अगर ठंडा करेगा तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम। फिर उस दिन कायनात के रब के सामने, कायनात के लोगों, हदीस में मिलता 7 दिन तक मेरे पैगंबर सजदा में अल्लाह की हमद व सना करेंगे। फिर जाकर मेरा रब नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम की शिफाअत को कबूल करेगा और अदल का तराजू आएगा। हज़रात, क़यामत का अगर तज़किरा करने लग जाएं, कुरान एक एक बात वाज़े करता है। आए फिक्र करें, अल्लाह की कसम क़यामत हमसे एक लम्हा भी दूर नहीं है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।